السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے جو ہر انسان کے لیے زندگی کا ایک بڑا امتحان ہے۔ شیطان، جو انسان کا کھلا دشمن ہے، کبھی بھی براہ راست گناہ کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ دھیرے دھیرے قدم بہ قدم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عمل اتنا لطیف ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب اپنی حدود سے تجاوز کر چکا ہے۔ آج اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہم اسرائیلی روایات میں سے ایک مشہور واقعہ برسیسا کا ذکر کریں گے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دے گا کہ شیطان انسان کو کیسے آہستہ آہستہ اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسرائیلی روایات کے بارے میں کچھ جان لیں۔ اسرائیلی روایات کو بہت محتاط انداز میں لیا جاتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ نہ انہیں سچ مانا جائے اور نہ ہی انہیں رد کیا جائے، لیکن ہاں انہیں نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے سنایا جا سکتا ہے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ برسیسا کا واقعہ بھی انہی روایات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور تمثیلی بھی، لیکن ہمارا مقصد اس کی تاریخی حیثیت جاننا نہیں ہے بلکہ اس سے نصیحت لینا ہے۔ قرآن کریم میں بھی شیطان کی چالاکیوں اور انسان کے لیے اس کے خطرناک منصوبوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الحشر کی ایک آیت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کیا کھیل کھیلتا ہے اور کیسے وہ اس کو بعد میں تنہا چھوڑ دے گا۔ آئیے اب ہم برسیسا کے واقعہ کی تفصیل سے بات کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ شیطان کس طرح سے انسان کو گناہ کے راستے پر دھکیلتا ہے۔ اور یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ الحشر کی ایک آیت کے تحت بھی بیان ہوا ہے۔ برسیسا ایک نیک اور عبادت گزار شخص تھا۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور دنیاوی معاملات سے بہت دور۔ اس کے گاؤں میں لوگ اس کی نیکی کی مثال دیتے تھے اور اس کو تقویٰ کا نمونہ سمجھتے تھے، لیکن شیطان کے منصوبے میں کسی کے نیک ہونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے اپنے جال میں ہر حال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے ایک خاندان نے اپنی بہن کو اس کے پاس اس یقین کے ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک مہم پر جا رہے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ تینوں بھائی جہاد پر جا رہے تھے اور اس بارے میں فکر مند تھے کہ وہ اپنی بہن کو کسی ایسے شخص کے ساتھ چھوڑیں جس سے اس کو خطرہ نہ ہو، اور وہ چاہتے تھے کہ برسیسا ان کی بہن کی دیکھ بھال کرے۔ برسیسا نے پہلے انکار کیا اور کہا کہ میں ایک عبادت گزار شخص ہوں، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں تمہاری بہن کو اپنے پاس رکھوں۔ یہ سن کر شیطان نے پہلا وار کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ وہ اس کو بدی کی طرف دھکیلے گا۔ اس کا پہلا وار یہ تھا، اس نے کہا تمہیں اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسا کرو اسے اپنے گھر کے پاس والے کمرے میں رکھ دو، اس طرح تمہاری عبادت میں بھی خلل نہیں ہوگا اور اس کی حفاظت بھی ممکن ہو جائے گی، اور یہ ایک نیک عمل ہوگا۔ برسیسا نے یہ سوچ کر مان لیا کہ یہ واقعی ایک اچھا کام ہے۔ اس نے لڑکی کو اپنے گھر میں تو نہیں رکھا، لیکن اپنے گھر کے قریب ایک کمرے میں ٹھہرا دیا۔ کچھ دن گزرے، پھر شیطان نے اگلا وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اگر تم اس کا حال احوال نہیں پوچھو گے تو یہ بے مروتی ہوگی، اسے ہو سکتا ہے کھانے پینے کی ضرورت ہو، تمہیں روز اس کے لیے ایٹ لیسٹ کھانا لے جانا چاہیے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ برسیسا نے یہ خیال بھی قبول کر لیا اور وہ روز کھانا لے کر جاتا، لیکن دروازے کے باہر رکھ کر واپس آ جاتا۔ کچھ وقت اور گزرا اور پھر شیطان نے اب اگلا وار کیا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس نے کہا صرف کھانا چھوڑ دینا کافی نہیں، تمہیں ایٹ لیسٹ اس سے کچھ بات چیت بھی کرنی چاہیے تاکہ اگر اسے کسی مدد کی ضرورت ہو تو تمہیں بتا سکے۔ کیا یہ تمہارا فرض نہیں ہے کہ اس کے بھائیوں کے بعد تم اس کا خیال رکھو؟ اب برسیسا لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ یہ سب نیکی کے دائرے میں ہے، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان میں جذبات پیدا کر دیے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب برسیسا نے اپنی نیکی کے تمام اصولوں کو پس پشت ڈال دیا اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ یہاں بھی شیطان نے اسے نہیں چھوڑا۔
گناہ کے بعد برسیسا خوف زدہ ہو گیا. اس نے سوچا کہ اگر لوگ یہ جان گئے تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی. یہاں شیطان نے اب اگلا وار کیا اور کہا اگر لوگ یہ سب جان گئے تو تم تباہ ہو جاؤ گے. بہتر یہی ہے کہ تم لڑکی کو قتل کر دو اور یہ راز ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. خوف اور شرمندگی کے عالم میں برسیسا نے شیطان کی بات مان لی. اس نے لڑکی کو قتل کر دیا اور اسے دفن کر دیا. کچھ وقت کے بعد لڑکی کا خاندان واپس آیا اور اپنی بہن کے بارے میں پوچھا. شیطان نے برسیسا کو مزید بہکایا کہ وہ جھوٹ بولے اور کہے کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی. اس کے بھائی مان گئے اور کہا کہ یہی قدرت کی مرضی ہوگی. شیطان یہاں پر بھی نہیں رکا. اب شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں گیا اور ان کو بتایا کہ برسیسا نے ان کی بہن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے اور اس کے جسم کو کہاں دفن کیا ہے. وہ بھائی برسیسا کے پاس آئے اور برسیسا سے پوچھا کہ کیا معاملہ ایسا ہوا ہے. برسیسا نے اعتراف کر لیا. اس طرح بھائیوں کو سچ کی خبر ہو گئی اور لوگوں کو برسیسا کے جرم کا علم ہو گیا. اب اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی. اب جب برسیسا کو اپنے انجام کا سامنا ہوا تب شیطان نے اپنا آخری وسوسہ ڈالا. آپ غور کریں، شیطان نے اب بھی اس کی جان نہیں چھوڑی اور شیطان نے کہا تمہارے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اگر تم میرا کہا مانو اور مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں. مایوسی کے عالم میں برسیسا نے جہاں اتنے گناہ کر لیے تو برسیسا نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی اور اپنے ایمان کو بھی قربان کر دیا. اور اب قرآن کی اس آیت کو یاد کریں کہ وہ پہلے تم سے کہتا ہے کہ کفر کرو اور جب تم کفر کرتے ہو تو کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شیطان کبھی بھی براہ راست ہمیں گناہوں کی طرف نہیں بلاتا. وہ کچھ لوگوں کے پاس نیکی کے پردے میں آتا ہے اور کچھ کو چھوٹے چھوٹے وسوسوں سے کمزور کرتا ہے اور آہستہ آہستہ گناہ کے رستے پر ڈال دیتا ہے. ہمیں اس کہانی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھے. یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا اور ہمارے دلوں کو ایمان پر مضبوط رکھ. آمین. آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ اس سیریز کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے. شکریہ.